فقیر عبدالحمید سروری قادری کلاچی شریف اپنی کتاب الہامات میں فرماتے ہیں کہ عبد اور معبود کے درمیان کوئی مکانی اور زمانی بعد موجود نہیں۔ روح، ذہن، تخیل اور تفکر کا ذات اور معبود کی طرف رخ اور دھارا موڑنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسانی شعور اور ادراک کو اس کی طرف متوجہ، راغب اور منتقل کرنے کی حاجت ہوتی ہے، ورنہ ذات کا رخ اور توجہ تو ہر سمت اور ہمہ جات ہے، اور وہ ہر جگہ عبد کی روح، ذہن، تخیل کے اندر موجود ہے۔ انسانی ذہن اور تخیل مادی کائنات، مادی اشیاء، مادی نفسانی خواہشات کی طرف لگ کر ذات کی سمت سے ہٹ جاتا ہے، اور یہی حجابات اور پردے درمیان میں حامل ہو جاتے ہیں۔ اگر ان حجابات اور پردوں کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو پھر ذات ہی ذات ہے، رویت ہی رویت ہے، دیدار ہی دیدار ہے، مشاہدہ ہی مشاہدہ ہے۔ انسان کا مادی جسم چونکہ مادی کائنات کا ایک حصہ اور جز ہے، اور انسانی روح، ذہن اور شعور و ادراک کا بسیرا اور مسکن اسی کے اندر ہے۔ اسی لیے زندگی میں اس مادی خول سے نکلنا اور مادی اشیاء اور مادی نفسانی خواہشات اور لذات کو ترک کرنا اور چھوڑنا مشکل کام نہیں ہوتا، اور روح، ذہن اور شعور کا رخ مادی اشیاء سے پھیر کر ذات کی طرف موڑنا اور لگانا بہت مشکل اور دشوار کام ہے۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ یہ کام جس قدر مشکل اور کٹھن ہے، اس سے زیادہ آسان اور سہل ہے، اور جس قدر آسان اور سہل ہے، اس سے کہیں زیادہ مشکل اور دشوار ہے۔ یہ راستہ جتنا طویل اور دراز ہے اتنا ہی مختصر بھی ہے، اور جتنا مختصر ہے اتنا ہی طویل اور دراز بھی ہے۔ مسلسل جد و جہد، فہم سعی و کوشش، لگاتار محنت، ریاست، کسی رہبر کی رہنمائی سے یہ کام آسان ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات کسی ایک ضربی کلیمی، کسی ایک روحانی جنبش اور کسی ایک ذہنی انقلاب سے یہ طلسم ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طلسم میں خاموش کے اسرار کھل جاتے ہیں، اور یہ تمام پردے اور حجابات نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ دراصل کام صرف اتنا سا ہے کہ مادی اشیاء اور مادی نفسانی خواہشات سے توجہ اور خیال ہٹ جائے، اور اس کا رخ ذات کی طرف ہو جائے۔ یہی سلوک کا مقصود ہے، یہی تصوف کی معراج ہے، اور یہی فکر و روحانیت کا کمال ہے۔ تصوف اور سلوک کے تمام طریقوں میں یہی کچھ بتایا جاتا ہے، اسی کی تعلیم دی جاتی ہے، اسی کی ہدایت اور تاکین کی جاتی ہے۔ اسی ایک بات اور امر کی تشریح و توسیع میں تصوف کی ہزاروں کتابیں عالم وجود میں آ گئیں۔ اسی ایک نقطے کی وضاحت کرتے کرتے صوفیاء سالکین نے عمریں گزار دی۔ اسی ایک راز کو سمجھاتے سمجھاتے روحانیین اور اشراقین نے دفتر کے دفتر سیاہ کر ڈالے۔ یہی ایک عظیم اور مقدس راز ہے جو ازل سے انسانوں کو سمجھایا جا رہا ہے، اور اب تک سمجھایا جاتا رہے گا۔ اسی ایک بات اور مقصد کی تکمیل کی خاطر پیغمبر اور رسول بھیجے گئے۔ اسی ایک نصب العین کے حصول کے لیے کتابیں اور صفحے نازل کیے گئے۔ ہدایات اور تعلیم و تاکین کا یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا اور قیامت تک جاری رہے گا۔ اس کام کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ ہر دور میں رہبر اور پیشوا پیدا کرتا رہے گا، اور دنیا کبھی ان مقدس نفوس سے خالی نہیں ہوگی۔ اگر یہ لوگ نہ رہیں گے تو دنیا بھی نہیں رہے گی۔ دنیا ان کے دم سے قائم ہے۔